السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ ہم سب کو ایک عظیم مقصد کو لے کر اللہ کے دربار میں مسجد میں جمع ہونے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں اور آپ تمام حضرات و خواتین کا شکر بجا لاتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ جتنا کچھ وقت یہاں پر آپ کھپائیں گے اور گزاریں گے، اللہ تعالی اس وقت کو آپ میں سے ہر ایک کے حق میں ذخیرہ آخرت بنا دے، آپ کی زندگی میں رب ذوالجلال برکتیں نازل فرمائے اور ہمارے اس بیٹھک اور جمع ہونے کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے نوازے۔ سیرت کی ہماری کلاس ہے، اللہ کا کرم ہے، ایک ایسے نبی پر ہمارا ایمان ہے جو رحمت للعالمین ہیں، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت کا پیغام سنانے والے نبی اور پیغمبر اللہ کے نبی ہیں۔ ایک ایسے نبی پر ہمارا ایمان ہے جو افضل الرسل ہیں، ایک ایسے نبی پر ہمارا ایمان ہے جو سید البشر ہیں، ایک ایسے نبی پر ہمارا ایمان ہے جنہیں خاتم النبیین کہا جاتا ہے، جو بے مثال ہیں اور با کمال ہیں، جو مکارم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، جنہوں نے امت کو اور انسانیت کو انسانیت کا سبق پڑھایا۔ ایسے نبی پر ہمارا ایمان ہے جو قوم و ملت کے سلسلے میں سچی تڑپ اور سچا درد رکھنے والے، درد مند نبی تھے ہمارے، فکر مند نبی تھے ہمارے، اور پوری زندگی نبی بنائے جانے کے بعد خاص کر اپنی امت کے سلسلے میں آپ نے فکر کی۔ تو اللہ کا شکر اور کرم ہے کہ ایسے نبی کی امتیوں میں اللہ نے ہمیں شامل کیا اور شمار کیا۔ اے اللہ تیرا ہی کرم ہے اور تیرا ہی فضل ہے۔ اور مزید اللہ کا ہم سب پر انعام یہ ہفتے میں ایک مرتبہ اس عظیم پیغمبر کی زندگی کو معلوم کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی کرم فرمائی ہے، ورنہ نبی پر ایمان لانے والے بہت سارے امتی ایسے ہیں جو اپنے نبی سے ناواقف، جو اپنے نبی کے بچپن سے ناواقف، جو اپنے نبی کی جوانی سے ناواقف، جو اپنے نبی کی نبوت سے ناواقف، مکی زندگی سے ناواقف، مدنی زندگی سے ناواقف، آپ کی سنتوں سے ناواقف۔ نتیجے میں ہماری زندگی اس نبی کے طرز زندگی پر نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کا ٹارگٹ اور مقصد یہی ہے یہاں جمع ہونے کا، اپنے حبیب کو ہم پڑھیں جانیں تاکہ ہمارے دلوں میں اس نبی کے سلسلے میں جو محبت ہے اس محبت میں اضافہ ہو، اس عظمت میں اضافہ ہو، اس تعظیم میں اضافہ ہو، صحیح معنی میں آپ کی قدر کرنے والے ہم بن جائیں۔ تو اسی لیے اس سال کے شروع میں حالانکہ ہم مدنی زندگی تک پہنچ چکے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ بہت سارے ہمارے احباب حضرات و خواتین وہ ہیں جو ہمارے پچھلے سالوں کے دروس میں شریک نہ تھے، اسی لیے مختصر سے ہی ہمارے نبی کی زندگی کی شروعات سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ہم رکھیں۔ تو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا دوبارہ ہمارے نبی کی زندگی اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اس دنیا کی حالت کیا تھی، عرب دنیا کی حالت کیا تھی، زمانے جاہلیت کے عادات و اطوار کیا تھے، یہ سب ہم نے مختصر معلوم کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی پیدائش،
آپ جب پیدا ہوئے تو گھرانہ کیسا تھا، آپ کا بچپن کیسے گزرا، اور آپ کے والد محترم جب ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت انتقال کر گئے، اور آپ کی والدہ آمینہ جب اللہ کے نبی کی عمر 6 سال کی تھی تو اس وقت آپ انتقال کر گئی، اور اللہ کے نبی کی عمر 8 سال کی تھی تو دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اور دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد جب اللہ کے نبی کی عمر 8 سال کی تھی اس وقت چچا جان ابو طالب کی پرورش اور کفالت میں اللہ کے نبی آتے ہیں۔ تو بچپن کا آخری مرحلہ اور جوانی کی شروعات اپنے چچا ابو طالب کی پرورش اور کفالت میں اللہ کے نبی کی شروعات ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ جس نبی پر ہمارا ایمان ہے، نبی کا جو خاندان ہے وہ اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جیسا کہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ اصطفیٰ من اولد اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من کنانہ قریشا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی بنی ہاشم۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ نامی قبیلے کا انتخاب کیا، اور کنانہ نامی قبائل میں سے قریش کا انتخاب کیا، اور قریش کے قبائل میں اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے میرا انتخاب کیا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اسی لیے ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی کے جو خاندان کا سلسلہ ہے جو عدنان تک جا ملتا ہے، اور عدنان کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے، تو گویا کہ یہ سلسلے میں سے صرف 5 لوگوں کے نام ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ ایک آپ کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، پردادا کا نام ہاشم ہے، اور پردادا کے جو والد ہیں ان کا نام ہے عبد مناف۔ تو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، یہ 5 سلسلہ ذہن میں رکھیے، بس 5 سلسلے ذہن میں رکھیے۔ ہمارے نبی کے والد محترم عبداللہ تھے، اور ان کے والد محترم عبد المطلب تھے، ان کے والد محترم ہاشم تھے، ان کے والد محترم عبد مناف تھے۔ بنو ہاشم سے ہمارے نبی کا تعلق تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جوانی کے مرحلے میں، بچپن تو تھوڑی تفصیل سے ہم نے پچھلے اسباق اور دروس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور جوانی کا دور کیسا تھا اس کی شروعات ہم نے کی، اور ہم نے آپ کے سامنے بتایا جب اللہ کے نبی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ خود صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنت ارعاہا علی قراریط لأہل مکہ، کہ میں مکہ والوں کے لیے اجرت پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اس کی حکمت کیا تھی یہ بھی ہم نے بتایا۔ قوم کو سنبھالنے جا رہے ہیں، ایک بڑی امت کو سنبھالنے جا رہے ہیں۔ بکری وہ جانور ہے جسے اگر کوئی سنبھالنا، اگر چرانے کا ہنر اگر اس کے اندر آ جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جانوروں میں سب سے زیادہ ادھر ادھر بدکنے والا اگر کوئی جانور ہے تو وہ بکریاں ہیں، جو ادھر سے ادھر ہمیشہ جو ہے بدکتی رہتی ہیں، بھاگتی رہتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، صبر آزما کام ہے کہ وہی کنٹرول کر سکتا ہے جس کے پاس صبر کا مادہ ہو، وہی کنٹرول کر سکتا ہے جس کے اندر صبر و تحمل کا جذبہ ہو۔ تو گویا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے انبیاء کی زندگی میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے، وہ بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، کیونکہ قوم و ملت کو سنبھالنے کے لیے ایک بندے کو صابر ہونا پڑے گا، ایک بندے کو جو ہے صابر ہونا پڑے گا، صبر کا مادہ اس کے پاس آنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی جب نبی بنائے گئے 40 سال کے مرحلے میں، تو اس کے بعد مکی زندگی میں سبحان اللہ کتنی آزمائشیں اللہ کے نبی کی زندگی میں آئی۔ آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، آپ کے جذبات کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کیا گیا، آپ کے جذبات کو ٹھیس اور تکلیف پہنچانے کی کوششیں کی گئیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی جلد بازی نہ کی، اللہ کے نبی نے کبھی اپنی قوم کے حق میں بد دعا نہ کی، ہمیشہ اللہ کے نبی کی تڑپ رہی، اس قدر صبر آزما رہے، اس قدر صبر آزما بندے رہے اللہ تعالیٰ کے یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی نے
بد دعا سے آپ کا مقابلہ کیا تو اس کا مقابلہ آپ نے دعاؤں سے کیا، اگر کسی نے آپ کو زحمت دی رحمتوں سے اس کا مقابلہ کیا۔ یہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ جب جوانی کے دہلیز میں قدم رکھتے ہیں اللہ کے نبی تو وہاں پر آپ تجارت کرنا شروع کرتے ہیں، تجارت کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر بتایا آپ کو یہ اسلام کی خوبی ہے دوستو، اپنے ماننے والوں کو یہ آرام سے رہنا یہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام کبھی بھی یاد رکھیے، ماشاءاللہ یہاں ہمارے سامنے نوجوان ہیں، نوجوانوں یہ سبق آپ حاصل کرو، زندگی میں کچھ آپ پانا چاہتے ہیں، کچھ آپ جو ہے گول کسی ٹارگٹ تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں محنت ہونی چاہیے، آپ جو ہے خوب محنت کیجئے تبھی آپ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتے ہیں، آپ کی اپنی منزل میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں سے بعض کا یہ معاملہ ہے یا بعض کی یہ کمزوری ہے، محنت کرنا نہیں چاہتے، آگے بڑھنا نہیں چاہتے اور اپنا کچھ وقت قربان کرنا نہیں چاہتے۔ بتائیے گا نہ دینی اعتبار سے آپ کے اندر ترقی آئے گی اور نہ دنیاوی اعتبار سے آپ کے اندر ترقی آئے گی۔ ہمارے نبی کا آپ جو ہے دور، جوانی کا دور پڑھ کر دیکھیے، اللہ کے نبی جوانی میں اپنی جوانی کو غلط کاموں میں آپ نے استعمال نہ کیا۔ ایسا نہیں کہ اس دور میں شراب و کباب کا سسٹم نہ تھا، وہاں پر تو شراب و کباب کے دورے چلتے تھے، لوگ اس میں ملوث تھے، لوگ اس میں ملوث تھے، شراب کے عادی تھے، شراب کا چسکا لیے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھا رہے تھے۔ شراب و کباب میں مست قوم کے درمیان اللہ کے نبی ابھر کر آتے ہیں اور اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نوجوانوں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے درمیان اپنی جوانی کی حفاظت کر پائیں، یہ اصل کمال ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے آپ کا ماحول بنے بنایا ماحول ہو، وہاں پر آپ دیندار ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بگڑے ہوئے ماحول میں آپ اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں، واللہ یہی سب سے کمال ہے۔ اور ہمارے نبی کی جوانی کی زندگی پڑھ کر دیکھیے، ہر طرف سے آپ کی جوانی کو بھڑکانے والی چیزیں تھی۔ ایک انسان کے سامنے شراب ہو، ایک انسان کے سامنے نوجوان لڑکی ہو اور اسے اپنانے کے سارے راستے مہیا ہو، پھر بھی اگر وہ اپنی دامن کو بچاتا ہے، واللہ یہ تقوی کا سب سے بڑا معیار ہے، یہ دینداری کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو پتہ کیا چلا، حالات جیسے بھی ہوں ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ صحیح راہ پر رکھیں گے۔ ہم یہ بہانہ نہیں بنائیں گے، مولانا میرے اندر جذبہ تو تھا کہ ہر ہفتہ پروگرام میں آنا چاہتا تھا، کیا کریں دوستی ایسی ہے ہماری کہ ہمارے اپنے دوست ایسے ہیں جو ہمیں کسی نہ کسی طرح سے غلط راستے پہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ بہانہ مت بنائیے، کمال تو یہ ہے ان دوستوں کے درمیان اپنے آپ کو آپ مسجد سے جوڑ کے رکھتے ہیں، دینی حلقات سے جوڑ کے رکھتے ہیں، اچھے پروگرام سے آپ کا تعلق ہے، واللہ یہ دینداری کی علامت ہے دوستو۔ اور میں خاص کر نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اور پورے ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں دوستو، واللہ یہ آپ کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ جو کچھ وقت ہم کھپا رہے ہیں نا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت بھی سنوار دے اور آپ کی آخرت بھی سنوار دے، ہم بھی دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کامیاب ہوں اور آپ بھی کامیاب ہوں۔ تربیت اور اخلاق، بس یہی ہمارا مقصود ہے دوستو، اس میں آپ ساتھ دیا کیجئے۔ انشاءاللہ ہماری کلاس میں بہت ساری باتیں آپ سنیں گے ہمارے نبی کی زندگی کے حوالے سے، کیونکہ بعض نوجوان جو پہلی بار آئے ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت قیمتی تحفہ ہے، یہ کلاس آپ کے لیے بہت قیمتی تحفہ ہے۔ اگر آپ نے پابندی سے اس میں شرکت کی، آپ خود اپنے نالج میں جو ہے ضرور اضافہ پائیں گے، بہت سارے نئے نئے واقعات اور نئی نئی معلومات آپ کی خدمت میں ہم رکھنے کی ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور ہمارا یہ طریقہ ہے، کوئی بھی واقعہ ہم بیان کرتے ہیں، واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے یہ ہم ضرور بیان کرتے ہیں۔ جوانی کے دور سے ہم جو گزر رہے ہیں تو یہاں پر یہ پیغام ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے جوانی میں اپنی جوانی کی اگر حفاظت کی، ایسا نہیں تھا کہ ماحول پوری طرح سے بنا ہوا ماحول تھا، بلکہ بگڑا ہوا ماحول تھا۔ اس بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ کے نبی نے اپنے آپ کی حفاظت کی، اپنی جوانی کی حفاظت کی، اپنے آپ کو سب کے سامنے ایک آئیڈیل بنایا، ایک اسوہ بنایا۔ یہی تو اصل کمال ہے دوستو۔ تو لہٰذا یہی صفت انشاءاللہ میرے اندر بھی آنی چاہیے اور آپ کے اندر بھی آنی چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کیا کیجئے، اے اللہ میرے اندر اتنی کمزوری ہے، میں ماحول کے رنگ میں رنگ جاتا ہوں، میں ماحول کے ماحول کے بہاؤ میں بہہ جاتا ہوں، اے اللہ میرے اندر ایک کمزوری ہے۔ جب میں دینی مجلسوں میں رہتا ہوں میرا ایمان تازہ رہتا ہے، جب دوستوں کے پاس جاتا ہوں میں اپنی دینداری کا لباس اتار دیتا ہوں۔ اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، جہاں بھی رہوں، جس حال میں بھی رہوں، دین کا لباس ہمیشہ میرے اپنے جسم کے ساتھ چمٹ کر رہے، دین کا لباس کبھی نہ اتاروں، سنت کا لباس کبھی نہ اتاروں، تقوی کا لباس کبھی نہ اتاروں۔ یہ اللہ سے مانگیے دوستو، اللہ ضرور آپ کی حفاظت کرے گا۔
گا، آپ کو دیندار بنائے گا، آپ کو مثالی بنائے گا، آپ کو اسوہ بنائے گا۔ آپ گزرتے ہوئے ہمارے بزرگ احباب کہیں گے ارے جیو تو ایسے جیو، زندگی گزارو تو ایسی زندگی بسر کرو۔ ارے ہمارے معاشرے کا یہ وہ ہیرا ہے، یہ وہ نوجوان ہے جو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیتا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ہمیشہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، پڑھائی سے اس کا تعلق ہے، محنت اس کی پہچان ہے۔ ایسے آپ کے بارے میں گواہی دینی چاہیے۔ اور یہی گواہی کون دیتے تھے؟ مشرکین مکہ، کفار قریش، مکے کا ایک ایک باشندہ، مکے کا ایک ایک فرد کس کے بارے میں گواہی دیتے تھے؟ ہمارے نبی کے بارے میں گواہی دیتے تھے۔ ایسی پاک باز اور مثالی زندگی ہمارے نبی نے بسر کی دوستو۔ تو لہٰذا جب جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے اشارہ کیا، تجارت کرنا شروع کرتے ہیں اللہ کے نبی، تجارت کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اپنے چچا کے ساتھ اپنی تجارت کا سفر شروع کیا، اور تجارتی دنیا میں سبحان اللہ ہمارے نبی کافی مشہور ہو گئے۔ کس میں مشہور ہوئے؟ امانت و دیانت داری میں۔ ارے مکے کا ایک ایسا تاجر ہے، نوجوان تاجر جو بڑا امانت دار ہے، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بولنا جس کی پہچان ہے، امانت داری جس کا شعار ہے، یہ نوجوان جسے محمد کہا جاتا ہے، مکے کی گلیوں میں ہمارے نبی کے چرچے ہونے لگے۔ اور یہاں پر جو واقعہ ہم آج آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ قابل توجہ ہے۔ مختلف لوگوں نے ہمارے نبی کی تعریف کو سنا، تعریف سننے والوں میں، سننے والیوں میں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا بھی تھی، جو مکے کی ایک پاک باز، نیک، مثالی خاتون تھی، خدیجہ، اور آپ کے والد کا نام خویلد، اور یہ مکے کی ایک مالدار خاتون تھی۔ اور آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے پیسوں سے لوگ تجارت کرتے، اور جو پروفٹ آتا اس پروفٹ میں آپ محنت کرنے والوں کو وہ شیئر دیا کرتی تھی۔ اسے بے مضاربہ کہتے ہیں۔ اس کی گنجائش ہے ایک آدمی کے پیسے اور دوسرے آدمی کی محنت۔ جیسے اکثر ہمارے یہاں پر کمپنی میں آپ کوئی پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، آپ مثلا آپ 10 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں آپ، تو ماہانہ یہاں پر ایک بات ہم بتا دیتے ہیں کہ ہمارے بعض لوگ جو معاملہ کرتے ہیں بہت غلط معاملہ کرتے، کہ آپ کسی کے پاس 5 لاکھ روپے دیتے اور بولتے کہ بھائی مجھے ماہانہ 5,000 روپے دے دو، بولتے نہیں بولتے؟ 5,000 روپے دے دو بولتے، 5 لاکھ روپے دے کر کیپٹل آپ کا ویسے ہی رہے گا، وہ تجارت کرے گا، تجارت میں کتنا پروفٹ آئے گا آپ کو اس کی پرواہ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے ماہانہ 5,000 روپے چاہیے، لیجئے 5 لاکھ روپے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ حرام طریقہ ہے، جو ہمارے بہت سارے نوجوان اس میں ملوث ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں، آپ 5 لاکھ روپے انویسٹ کیجئے، اور جہاں انویسٹ کر رہے ہیں جس کے پاس، اس سے کہیے جو پروفٹ آئے گا پروفٹ میں ہم دونوں شیئر کر لیتے ہیں، اور پروفٹ میں پرسنٹیج میں کمی بیشی ہو سکتی۔ فار ایگزامپل آپ 5 لاکھ روپے دے کر بتا رہے ہیں کہ جو پروفٹ آئے گا آپ 60% لے لیجئے، مجھے 40% دے دیجئے، الحمدللہ جائز ہے۔ پروفٹ میں کمی بیشی ہو سکتی، یعنی پرسنٹیج میں آپ 30% مجھے دیجئے، 70% آپ لے لیجئے، ایسا بھی بول سکتے ہیں آپ، یعنی پروفٹ کے پرسنٹیج میں جو ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ نہ یہ کہ پہلے فکس کر لیا آپ نے 1 لاکھ روپے کے 2,000 روپے، 2 لاکھ روپے کے 4,000 روپے ماہانہ ہم دیں گے، یہ غلط طریقہ ہے دوستو۔ بہت سارے تاجر حضرات ایسے پیسے لے کر ماہانہ ایسے پیسے روٹین کرتے، وہ 2,000 روپے بھی ہو سکتا ہے 1 لاکھ روپے میں، 4,000 روپے بھی ہو سکتا ہے، اور 500 روپے بھی ہو سکتا ہے ماہانہ۔ جتنا پروفٹ ملے گا اس بندے کو، وہ پروفٹ کا حصہ اسے دینا چاہیے، اور جو پروفٹ کا پرسنٹیج دونوں کے درمیان جو ہے ڈیلنگ ہوگی اس کے اعتبار سے۔ بہرحال ایک اہم معاملہ تھا جو میں نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کے پاس، انشاءاللہ ہم آپ کے درمیان موجود رہیں گے، انشاءاللہ آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہرحال ایک مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو اس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی یہی تجارت کیا کرتی تھی، آپ اپنے پیسے لگاتی تھی، اور مکے کے بہت سارے تاجر حضرات آپ کے مال کو لے کر جاتے، مختلف مقامات پہ جا کے تجارت کرتے، اس کا جو پروفٹ آتا اس کا ایک حصہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان لوگوں کو دے دیا کرتی تھی۔ اور جب حضرت خدیجہ کو پتا چلا ارے مکے کا ایک نوجوان امانت دار سچا تاجر ہے جس کا نام محمد ہے، تو اپنے کسی رشتہ دار کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کرتی ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے کہا
آپ بھی ہمارا مال لے کر شام کا سفر کیجئے، سیریا کا سفر کیجئے اور تجارت کیجئے، جو پروفٹ آئے گا میں عام لوگوں کو جو پیسے دیتی ہوں ان سے بڑھ کر ہی آپ کو دوں گی انشاءاللہ، ان سے بڑھ کر ہی آپ کو پروفٹ دوں گی، کیونکہ آپ کی امانت و دیانت کے چرچے میں نے سنے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو قبول کیا اور تجارت کرنا شروع کیا۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے، ان کا نام میسرہ تھا۔ ان کا نام کیا تھا؟ میسرہ۔ ایک ان کے غلام تھے، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے۔ تو جب تجارت کے لیے اللہ کے نبی مکے سے نکلے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے غلام میسرہ کو بھی اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے کر دیا کہ ساتھ میں مدد کرنے کے لیے اور آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی میسرہ کو لے کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کے ساتھ شام کا سفر کرتے ہیں، سیریا کا سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کے تجارت کر کے خوب منافع فائدہ ملتا ہے اور لا کے یہاں پر جو حوالے کر دیتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے آپ کے غلام میسرہ نے راستے میں اللہ کے نبی کے جو اخلاق کو دیکھا، آپ کے جو سبحان اللہ دو تعامل کو، برتاؤ کو دیکھا، اتنا متاثر ہوئے میسرہ، آپ کی مزید تعریفیں اور خوبیاں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان کرنے لگ گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سبحان اللہ یہاں پر دیکھیے زبردست فیصلہ لیتی ہیں۔ مکے کی مالدار خاتون تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشی اعتبار سے اس قدر خوشحال نہ تھے، آپ بس معمولی پیمانے پہ تجارت کرنے والے ایک انسان تھے اور آپ کے گھرانوں میں اس قدر مالداری نہ تھی۔ اس کے باوجود خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کی خدمت میں کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہم آپ کی سچائی اور امانت داری سے متاثر ہیں، ہم آپ سے جو ہے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے نبی کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا، اور ہمارے نبی کی خدمت میں جب یہ پیغام پہنچا تو ابتدا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کچھ متردد ہوئے، پس و پیش ہونے لگے، پتہ نہیں قبول کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا سبب بھی ذکر کیے، کیونکہ وہ تو ایک مالدار خاتون ہے، ممکن ہے کہ اگر میں ہاں بھی کہہ دوں ان کے بعض رشتہ داروں تک جب یہ بات پہنچے گی وہ اس کی آڑ میں آ جائیں گے اور کہیں گے تم تو اتنی بڑی مالدار اور ایک معمولی انسان سے نکاح کرنا چاہتی ہو، تو لہٰذا تو لوگ شاید جو ہماری شادی سے راضی نہ ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ جو ابھی حالت کفر میں تھے ان کو مزید بات کو آگے بڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، مزید بات کو آگے بڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم خویلد کے پاس، ایک اور روایت میں آپ کے چچا جو عمرو تھے تو ان کے پاس پہنچتے ہیں اور پوری طرح سے معاملے کو ذکر کرتے ہیں، تو گویا کہ خویلد جو خدیجہ کے والد محترم تھے انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ میری بیٹی کی اس میں رغبت ہے، میری بیٹی کی اس میں چاہت ہے، لہٰذا ہم اس میں آڑ میں نہیں آ سکتے ہیں، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے کہہ کر آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی کی جب شادی ہوئی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، اس وقت ولی کون تھے، کن کی سرپرستی میں شادی ہوئی، تو بعض نے لکھا، بلکہ بہت سو نے لکھا ہے کہ جو خدیجہ کے والد محترم جو خویلد تھے وہی کیا تھے، یعنی ولی تھے، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ جنگ فجار میں آپ کی وفات ہو گئی، لہٰذا آپ کے جو چچا عمرو تھے انہوں نے نکاح کروایا۔ یہ تھوڑا اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء نے کہا کہ ہمارے نبی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کرانے والے خود حضرت خدیجہ کے والد خویلد تھے، جنہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ اپنی بیٹی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے انہوں نے شادی کروائی۔ نکاح کے بعد، اور عمر کو جانتے آپ، جس وقت ہمارے نبی کا نکاح ہوا، ہمارے نبی کی شادی ہوئی، اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، اور اللہ اکبر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حق میں یہ تیسری شادی تھی اور ہمارے نبی کے حق میں یہ پہلی شادی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس سے پہلے 2 مردوں سے نکاح کیا تھا، اور اہل علم نے لکھا کہ دونوں آپ سے جدا ہو گئے، ان میں سے ایک وفات ہو گئے، جن سے آپ کا پہلا نکاح ہوا ان کا نام عتیق بن حائز تھا، ان کا نام عتیق تھا، عتیق بن عائز
ان کا نام تھا، اور ان سے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے دوسرے شوہر کا نام ابو حالہ تھا۔ ابو حالہ یہ آپ کے دوسرے شوہر کا نام تھا، ان سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا، تو گویا کہ آپ کے 3 بچے تھے، جو تینوں کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے وہ تینوں کی وفات بچپن ہی میں ہو گئی۔ تو بہرحال ہمارے نبی جو عقد نکاح میں آتے ہیں وہ تیسرے نمبر پر ہوتے ہیں، تو پہلے عتیق تھے، اس کے بعد ابو حالہ تھے، اور اس کے بعد جو شادی کرتی ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمارے نبی کی یہ پہلی شادی تھی۔ اور سبحان اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے نبی نے، انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بتاتے جائیں گے کہ کہاں کہاں کس کس موقع پر ہمارے نبی نے دیگر امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سے شادیاں کی، کن حالات میں شادی کی، کیا ضرورت تھی، وہ ساری تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ 11 شادیاں ہمارے نبی نے کی اور 2 لونڈیاں ہمارے نبی کی تھیں، تو گویا کہ ہمارے نبی کی کل 11 شادیاں ہوئیں اور 2 لونڈیاں اللہ کے نبی کی تھیں۔ اور ہمارے نبی کی جب وفات ہوئی تو اس موقع پر 2 ازواج مطہرات اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایک خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا، اس کے بعد زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا، تو گویا کہ زینب رضی اللہ عنہا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا ان دونوں کی وفات آپ کی زندگی میں ہوتی ہے، اور بقیہ 9 بیویاں ہمارے نبی کی زندگی میں موجود رہتی ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے نبی کی جب وفات ہوئی، مسجد نبوی سے متصل لگ کر تقریباً 9 کمرے تھے، 9 گھر تھے جن میں ازواج مطہرات رہا کرتی تھیں، جن میں سب سے پہلا کمرہ مائے عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ تھا، جہاں پر ہمارے نبی آج مدفون ہیں۔ جس کمرے میں ہمارے نبی مدفون ہیں وہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلا کمرہ تھا، مسجد نبوی سے بالکل لگ کر جو کمرہ تھا وہ مائے عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ تھا۔ اور انبیاء کی سنت کیا ہے کہ جس مقام پر ان کی وفات ہوتی ہے اسی مقام پر انہیں دفن کرنا ہے، ان کے جسم مبارک کو ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل نہیں کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، جس مقام پر انتقال ہوں گے اسی مقام پر انہیں دفن کر دینا۔ تو ہمارے نبی کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں آپ کی وفات ہوئی، لہٰذا وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا، تدفین کا معاملہ وہیں پر ہوا، یہ بات آپ جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو گویا کہ ہمارے نبی کی زندگی میں 9 ازواج مطہرات ایک ساتھ موجود تھیں اور 2 ازواج مطہرات کا انتقال ہو چکا۔ یہاں ایک قابل ذکر بات جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں 11 ازواج مطہرات آئیں، 11 بیویاں آئیں، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ خاتون ہیں جن کے ساتھ رشتے میں رہتے ہوئے، عقد نکاح میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی نے کسی دوسری عورت سے آپ نے نکاح نہ کیا۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ سوچ سکتے ہیں دوستو آخر کار ان دونوں کے درمیان وہ کیا گہرا رشتہ تھا، 25 سال کا رشتہ تھا، سبحان اللہ۔ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہمارے نبی کی، جب ہمارے نبی کی عمر 50 سال کی تھی اس وقت آپ کا جو انتقال ہوا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی جب شادی ہوئی، جب ان کی وفات ہوئی تو کتنی عمر رہے گی؟ 60 پر 5، تو احسن، تو 60 پر 5 سال کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پا جاتی ہیں۔ یہ 25 سال کے درمیان جو ان دونوں کا مضبوط اور گہرا جو رشتہ تھا واللہ ہم اسے بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں، اس قدر محبت تھی اللہ کے نبی کی اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ مختلف مقامات پر اللہ کے نبی نے اس کا اظہار بھی کیا، مائے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی بہت محبت کرتے تھے، اس کے باوجود مائے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی وقتاً فوقتاً خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے تو مجھے کبھی تکلیف بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ سوکنوں کا مسئلہ ہے، یہ انسانی فطرت ہے، یہ ہوگا یہ، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متعلق انتقال کے بعد بھی، وفات ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے کسی کا اتنا ذکر نہ کیا جتنا ذکر کہ اللہ کے نبی کس کا کرتے تھے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، یہ کہہ کر انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دیں گے، اس کے بعد مزید جوانی کی زندگی میں اور کیا واقعات رونما ہوئے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تقریباً ہمارے نبی کی جتنی اولاد تھی، جتنے بچے تھے، وہ سب کے سب مائے خدیجہ سے، سوائے ابراہیم کے۔ ابراہیم جو پیدا ہوئے وہ ماریہ قبطیہ سے، جو اللہ کے نبی کی لونڈی تھی، ماریہ قبطیہ سے
جانتے ہیں آپ کہ لونڈیوں سے بھی اپنے تعلقات کو قائم رکھ سکتے ہیں، لیکن فی الوقت لونڈیوں کا سسٹم نہیں ہے. جب لونڈیوں کا سسٹم ہوگا تو ان کے ساتھ مرد حضرات اپنے تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ شرمگاہ صرف جو ہے بیویوں کے لیے ہے اور ان کے علاوہ بقیہ عورتوں پر یہ حرام ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی. بہرحال کہ لونڈیوں میں سے 2 لونڈیاں تھیں، تو ماریا قبطیہ کا کہ یہاں پر جو بچہ ہوتا ہے انہی کا نام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے نا. اور بقیہ جو بچے ہوئے وہ سب کے سب ہمارے یعنی نبی کی جو پہلی زوجہ محترمہ ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سب سے پہلے بچے جو پیدا ہوئے ہمارے نبی کو قاسم ہیں، مرد بچہ پیدا ہوا، ان کا نام قاسم ہے. اسی لیے ہمارے نبی کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، یعنی قاسم کے باپ. اگر آپ کی کنیت نہیں ہے آج ہی رکھا کیجئے. اہل علم نے کہا ہے کنیت رکھنا مسنون ہے. مثلا جو ہے آپ کے اگر کوئی بیٹے عبداللہ ہیں تو آپ ابو عبداللہ ہیں، اگر آپ کے بیٹے زکریہ ہیں آپ ابو زکریہ ہیں. آپ تو آپ کے اگر بچے ہوں یا نہ بھی ہوں تو اپنے کوئی پسندیدہ نام، جیسے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو عبداللہ نام بہت پسند تھا، اسی لیے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہ تھی، اس کے بعد آپ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ. تو عورتوں سے بھی میری گزارش ہے کہ کنیت رکھنا ہمارے ماحول میں نہیں ہے، آپ کنیت رکھا کیجئے. آپ کی اگر بیٹی اگر مثلا جو ہے حفصہ ہیں تو آپ ام حفصہ ہیں، اگر آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں تو آپ ام عبداللہ ہیں. ام کے معنی ماں کے آتے ہیں اور اب کے معنی باپ کے آتے ہیں، تو ابو عبداللہ اور ام عبداللہ. تو اس طرح جو ہے کنیت رکھنا مستحب ہے جیسا کہ اہل علم نے کہا. تو ہمارے نبی کی کنیت کیا تھی؟ قاسم، ابو القاسم، جو آپ کے پہلے بیٹے تھے جو بچپن میں انتقال کر گئے. اس کے بعد ہمارے نبی کو زینب پیدا ہوتی ہیں، ان کے بعد رقیہ پیدا ہوتی ہیں، ان کے بعد کلثوم پیدا ہوتی ہیں، ان کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوتی ہیں. یہ 5 بچے. پھر 6 نمبر پر عبداللہ پیدا ہوتے ہیں، اور عبداللہ ہی کے 2 نام تھے، طیب بھی کہا جاتا تھا آپ کو اور طاہر بھی کہا جاتا تھا. عبداللہ کے 2 نام تھے، ایک طیب اور ایک طاہر. تو گویا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 2 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئیں، اور بقیہ ابراہیم ماریا قبطیہ سے. بس یہ ہمارے نبی کی یہ اولاد اور بچوں کی تفصیل رہی. انشاءاللہ آنے والے درس میں ہمارے نبی نے جوانی کا مرحلہ کیسے گزارا اور کیا کیا واقعات رونما ہوئے وہ انشاءاللہ ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، آپ کی حیات طیبہ سے جو اسباق اور نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں ان نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور سچی محبت کرنے اور آپ کی سنتوں پر اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. پھر آخر میں آپ تمام حضرات و خواتین کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں آپ تمام سے آنے والے ہفتوں میں بھی آپ کوشش کیا کیجیے بس تھوڑی دیر آپ ہمارے درمیان حاضر رہیں. کیا پتا کہ یہ وقت اللہ کو پسند آ جائے اور ہمارے حق میں اللہ جنت کا فیصلہ کر دے اور ہمارے مسائل کو اللہ حل فرما دے، ہمارے گھروں میں اللہ برکت نازل فرما دے، ہماری پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.